لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا. چہرہ تو پھر کوئی اور آ جائے گا, سسٹم جو کہتے ہیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلڈنگیں کب بنی, ان کے اوپر فلور کب ڈلے. جو اینڈ یوزر ہے وہ تو ایک معصوم سی فیملی ہے جسے ایک بروکر لا کر دکھاتا ہے کہ یہ جگہ آپ کو دے رہے ہیں, اس سے انگوٹھا لگوا کے فائل بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. لیکن اس کی وجوہات کو تلاش کرنا پڑے گا, اور وجوہات بڑی سامنے ہیں, سادہ ہے. اس شہر کراچی میں پچھلے 20 سالوں سے کئی ایسی اسکیمیں ہیں, جسے اسکیم 42, اسی طرح سے 63 ٹاؤن, یہ وہ اسکیمیں ہیں جن میں 20 سالوں سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور لوگ مجبوراً جب انہیں 80 گز کے پلاٹ کا پوزیشن نہیں مل رہا, وہاں پر یوٹیلیٹیز نہیں ہے, تو مجبوراً یہ گھروں کے تلاش میں پورشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. شہر میں خرید و فروخت رکی ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں سے. ان غریب لوگوں کی 2000 گز کا بنگلہ, 1000 گز کا, 500 گز کا بنگلہ, کمرشل پلاٹ, کام چل رہا ہے. لیکن اس شہر میں 80 گز کے پلاٹ کو پچھلے 20 سالوں میں کسی بھی اسکیم کو نہ کمپلیٹ کیا گیا, نہ ڈیولپ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے, میں اسے خوشائن قرار دیتا ہوں. ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے, ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جس سے لوگوں کی بھی دل آزاری ہو اور یہ سیاسی رخ اختیار کر لے. ہمیں یہاں لوگوں کو فوری انصاف دلانا ہے. ابھی جب میں آیا ہوں, کئی 100 فیملیز کھڑی ہیں جن کے گھر خالی ہوئے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے امید ہے. میں فی الفور ڈی جی ایس بی سی جنہوں نے چارج لیا ہے, ان سے کہوں گا کہ جس کی بلڈنگ خالی ہو رہی ہے اسے فوری طور پہ ایگزامن کریں. لوگوں کو گھر سے باہر کھڑے ہو کے اور ان کو یہ کہنا کہ ابھی ایگزامن ہوگی, یہ بہت ہی غلط بات ہے. 24 گھنٹے یہاں کام ہونا چاہیے. میں گورنر ہاؤس میں ایک ہیلپ لائن 1366 کا قیام کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے گھر خالی کرائے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس ہیلپ لائن پہ رابطے میں رہیں. جن کا یہ بلڈنگ میں نقصان ہوا ہے, میری ابھی اسمارٹ سٹی کے جو ہمارے بلڈر ہیں ان سے, ڈیولپر سے میری بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جتنے اس مخدوش بلڈنگ کے لوائقین بچے ہیں ان کے لیے ہم 80 گز کے پلاٹ کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ یہاں آ کر ان لوگوں کو میں 80 گز کے پلاٹ کا ایک چھوٹا سا جان کا نذرانہ نہیں ہو سکتا, کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں کی اسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہماری جو زیادہ تر اس میں ہم بات ہوئی ہیں وہ ہندو برادری سے تعلق ہے, اور ہم احترام کرتے ہیں اپنی اقلیتوں کا. ہمارے یہ بھائی ہیں, اور اس مشکل گھڑی میں ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے. جو اسکیمیں ادھوری پڑی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلپ لائن کا ہم نے قیام کیا ہے اس میں ہم آسانی پیدا کریں گے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. جو بلڈنگ خالی بھی ہو رہی ہے اس کے لوگ بھی ہم سے رابطہ کریں. آج ہمارے ایم پی اے ہمارے طہا بھائی جو سندھ اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں وہ یہاں موجود ہیں, ایم پی اے عامر صدیقی موجود ہیں, کامران فاروق بھائی یہاں پہ موجود ہیں, معاذ محبوب موجود ہیں, ہمارے ہندو برادری کے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں, مہاراج بھائی جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ گورنر ہاؤس ہر کام میں فعال رہتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں یہاں اگر کہیں جو خالی ہو گئے ہیں گھر, ان کو اگر راشن کا ایشو ہوگا وہ بھی گورنر ہاؤس دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کی مدد سے. اگر کسی کو روزگار کا ایشو ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ لیاری ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے, وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. ان کا یہ بھائی, یہ ان کا عوامی گورنر موجود ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے ہیں, آپ آئیں, وہاں بیل لگی ہوئی ہے, آ کے اپنی رجسٹریشن کرائیں, اور
پھر میں کہوں گا کہ اس سسٹم کو چینج کریں. چہرے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں نظام کو بدلنا ہے. یہ کیسے ہے کہ ایک عمارت بن جاتی ہے, اس پہ پورشن ڈل جاتے ہیں, پولیس بھی وہاں موجود ہوتی ہے, ڈی سی آفس کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے, ایس بی سی اے کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے, لیکن نقصان چاہے